وہ دانائے سبل ختم رسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیدھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جب غیروں نے سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا تو جو ان کو نظر آیا اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔ تھامس کارلائل ایک اسکاٹش فلاسفر جس نے تاریخ و زباندانی میں بہت بڑا مقام حاصل کیا، اپنی مشہور کتاب ہیروز وارشپ اینڈ آن ہیروئک ہسٹری، جب وہ یہ کتاب لکھنے بیٹھا تو باوجود عیسائی ہونے کے اگر وہ انبیاء علیہ السلام میں سے اگر کسی کا نام منتخب کیا تو وہ حضور کی ذات ہے۔ اتنا بڑا تاریخ کا پروفیسر ہو کر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کارناموں سے ناواقف ہو، جو آج تک بحیرہ کلزم کے امواج اور فلسطین یا دوسرے علاقوں کے ذرات کو بھی یاد ہے جہاں انبیاء کرام تشریف لائے؟ کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کی متفرق شدہ اقوام میں جماعت پیدا کی اور ایسی پائیدار سلطنت کا قیام عمل میں لائے کہ جس کا خواب بھی کسی نے نہ دیکھا تھا؟ کیا تھامس کارلائل حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات سے ناواقف تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اڑتے پرندے مدہوش ہو کر گر پڑتے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے؟ کیا وہ حضرت دانیال کی برکات سے بے خبر تھا کہ جنہوں نے شہر بابل کے جابر اور کافر بادشاہ کو قوم یہود کی حفاظت پر آمادہ کر لیا تھا؟ ناظرین، کارلائل ان سب باتوں کو ماننے اور پہچاننے کے باوجود اس بات پر مجبور تھا کہ وہ انبیاء میں سے صرف اس ذات کا نام منتخب کرے کہ جن کے صدقے اللہ نے تمام انبیاء کو نبوت اور معجزات عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم کا نام پاک منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مذکورہ انبیاء کے کاموں اور معجزات کو جاننے کے باوجود اسے یہ اندازہ ہوا کہ جو مرتبہ کام اور نام نبیوں کے امام کا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے، "It is great shame for anyone to listen to the accusation that Islam is a lie and that Muhammad was a fabricator and deceiver. We saw that he remained steadfast upon his principle with firm determinations, kind and generous, compassionate, pious, virtuous with real manhood, hardworking and sincere. Besides all these qualities, he was lenient with others, tolerant, kind, cheerful and praiseworthy, and perhaps he would joke and tease his companions. He was just, truthful, smart, pure and present-minded, his face radiant as if he had lights within him to illuminate the darkness of nights. He was a great man by nature who was not educated in a school nor nurtured by a teacher, as he was not in need of any of this." تھامس کارلائل کہتا ہے کہ یہ الزام بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی باتیں خود ایجاد کی اور معاذ اللہ دھوکہ دہی کی۔ ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رحمدلی کے ساتھ بے لوث ہو کر اپنے اصولوں اور صحیح راستے پر ثابت قدم رہے۔ آپ رحم دل، بزرگ، نیک، سچے، محنتی، مخلص، نرم مزاج، خوش مزاج، انسانیت کی قدر کرنے والے انسان تھے کہ جن پر انسانیت فخر کرتی ہے۔ اپنے آپ میں اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ آپ سچے، کھرے، مخلص اور اعلیٰ طبیعت کے حامل، حاضر دماغ انسان تھے اور آپ کے چہرہ انور سے نور کی ایسی شعاعیں نکلتی کہ جن کی وجہ سے اندھیری راتوں میں روشنی پھیل جاتی۔ آپ فطری طور پر اعلیٰ ترین شخصیت تھے۔ آپ نے کسی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کسی استاد سے تربیت لی، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔